بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تفصیلی تذکرے سے پہلے مختصر پورا واقعہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ مشیت خداوندی جب اس کی متقاضی ہوئی کہ زمین میں کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اپنے برگزیدہ مخلوق فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ اس اظہار سے فرشتے یہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں، ہم سے بڑھ کر اس اعزاز خلافت کا مستحق اور کون ہوگا، اس لیے یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ مگر بعد میں فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نئی مخلوق یعنی کہ انسان کو پیدا فرما کر ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے۔ خلافت کے اس عہدے کا امیدوار شیطان بھی تھا، جو اس وقت بڑا ہی عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فعل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار خلافت اٹھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت کی ضروری اشیاء کے ناموں کا علم فرمایا اور فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کے اس کمال کا اظہار فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام فر بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے بلا چوں چرا حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے سر بسجود ہوئے، مگر ابلیس نے ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے خلافت نہیں ملی، دوسرے تکبر کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کیا، جس کی پاداش میں ہمیشہ راندہ درگاہ ہوا۔ اپنے اس خسران کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ایسے طریقے سوچنے لگا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی کی طرح عتاب خداوندی کا شکار ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں اور قسموں سے دھوکے میں آ گئے اور جس درخت کے قریب جانے سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا اس سے کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور حکم ہوا کہ تم اور حضرت حوا جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ۔ اس حکم پر آپ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ کے حضور گریہ زاری اور اپنے کیے پر اظہار ندامت و شرمندگی، رونا گڑگڑانا شروع کر دیا اور دعا کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، مگر حکم ہوا اب آپ کو زمین پر ہی رہنا ہے، کیونکہ خلافت کا کام زمین پر ہی لیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ نیک بندہ ہوگا۔ نمبر 1 اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی۔ نمبر 2 یہ کہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا، مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیر اور مادہ ایسے اجسام سے ہوگا جن کو شہوت و غصہ بھی لازم ہے، کہ جس سے ہوا مہا بدکاری وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ الہی، پھر ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں جن میں قوت غضبیہ اور شہویہ کا مادہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا
کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بساؤ گے جو اس میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم آپ کی حمد کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ناظرین، یہ تھا سرسری سا جائزہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔